اور میرا کیونکہ میں تو انڈسٹریلسٹ ہوں، ترقی اصل لاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر. حکومتیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. پرائم منسٹر ریگولیشن کم کر رہے ہیں، میں ان کمیٹیوں میں بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے بھی کچھ چیزیں نہیں آئیں گی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ 300 ادارے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے بنے ہوئے ہیں، اور ایک انڈسٹریل ان کو آؤٹ فٹ نظر آتا ہے، وہ تو اکھڑ کے کہیں نہیں جانا. ہر کسی کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو تنگ کیا جائے. پرائم منسٹر از اویئر آف اٹ، فیلڈ مارشل از اویئر آف اٹ. ہم ایک ریفارم لا رہے ہیں، ریگولیٹری گلوٹین، مطلب ہے کہ ہم نے ریگولیشن کا سر چپ آف کرنا ہے، اور بہت جلدی آپ اس کے ریزلٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے، بہت جلدی. اس کے ساتھ میں انشاءاللہ اگست کے مہینے میں انڈسٹریل پالیسی فائنلی لانچ کر رہا ہوں. میں ویٹ کر رہا تھا آئی ایم ایف کا اور ٹیکس کا. وہ ٹیکس بریکس کچھ آئی ہیں، کچھ ہمارے ذہن میں ہیں، فیوچر ڈائریکشن آپ کو دیں گے. آپ کی ٹیرف پالیسی آ چکی ہے، 3 سال کے بعد آپ کا جو میکسیمم ٹیرف ریٹ جو ہوگا دنیا کا بڑا کمپیٹیٹیو ہوگا، تاکہ آپ لوگ کاروبار میں را مٹیریل سستا منگوا سکیں، آپ ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیو ہوں. بجلی کے ریٹ پچھلے سال سے 48 روپے سے 34 پہ آ گئے ہیں، اور بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے ریٹ کم کرنے کے انڈسٹری کے لیے. اور جو ایک بہت بڑا ریولوشن آ رہا ہے وہ الیکٹرک وہیکلز کا آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. ایک تو پرائم منسٹر نے ایک پالیسی لانچ کی پچھلے سال سے، اس سے یہ ریولوشن انٹرنل کمبشن انجن ٹرانسفارم ہوں گا الیکٹرک وہیکل کے اوپر، اور ساتھ ہی چارجنگ اسٹیشن لگیں گے. وہ سارا ہماری پالیسی ہے. بٹ ابھی جو مڈل ایسٹ کرائسس ہوا اور تیل مہنگا ہوا ہے، اب تو یہ جو ای وی مینوفیکچررز ہیں، 2 ویلرز، 3 ویلرز، 4 ویلرز، وہ کہتے ہیں ہمارے 3 گنا سیل ہو گئی. اب تو لوگ بھاگے آ رہے ہیں. اب تو جو آپ ایکسٹرا پیسہ دیتے ہیں الیکٹرک وہیکل لینے میں، وہ 1.5 سال میں پورا ہو جاتا ہے. تو اس کے پورے سسٹمز، بیٹری سویپنگ، یہ سارا کچھ بن رہا ہے. یہ پالیسی اب لانچ کر چکے ہیں. آٹو پالیسی انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں میں لانچ ہو جائے گی، جس کے اندر اسپیشل کنسیشنز الیکٹرک وہیکلز کو بھی دیے جائیں گے. اس کے علاوہ بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سولر ریولوشن کیسے دنیا میں یہ مثال قائم کی جاتی ہے کہ پاکستان میں سولر ریولوشن کیسے آیا. کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ سولر وولٹائک سیلز جو ہے، فوٹو وولٹائک سیلز سستے ہوئے. چائنا نے کاسٹ آف سولر سیلز کو کم کیا، پاکستان کی بجلی کے ریٹس مہنگے تھے، آٹومیٹکلی ہر گھر میں سولر سیل لگا ہوتا ہے. آپ جا کے رورل علاقوں میں دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مطلب ایک چھوٹا سا فارمر ہے، وہ ٹریکٹر میں سولر پلیٹ لے کے آتا ہے، پورے دن ٹریکٹر چلاتا ہے، اس سے اس کو ڈر ہوتا ہے وہ چوری نہ ہو جائے، گھر میں جا کے اپنی پلیٹ لگاتا ہے. آپ مڈل آف نو ویئر آپ جاتے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے، ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے، 4 دکانیں ہوتی ہیں، باہر ایک سولر سیٹ ہے. دس از اے ریولوشن. ٹیوب ویل کے اوپر سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے. دس از اے ریولوشن. یہ ریولوشن ہم لے کے آئے ہیں چائنا سے سولر پلیٹس کو امپورٹ کر کے. اب ہم پالیسی لے کے آ رہی ہیں کہ وہ ساری پلیٹس پاکستان بنے. اس کے ساتھ جو اگلا ریولوشن تیار کھڑا ہے اس وقت، سولر کے ساتھ بیٹری لگانا. ہم سب چاہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے سولر پلیٹس بند ہوتی ہیں، اس کے بعد بیٹری لگ جائے. یہ ریولوشن آ چکا ہے. اس کی پالیسی ہم لانچ کرنے لگے ہیں، تاکہ اب اس ریولوشن میں ہم بنی بنائی بیٹری امپورٹ نہ کریں وہاں سے، ہم پاکستان میں بنائیں. اس کے لیے ہماری کوئی 150 ایم او یوز اور اگریمنٹس چائنا کی کمپنی سے، بلکہ وہ جو سیل بنانے والی کمپنی ہے، بیٹری کے اندر سیل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے لائف میں ڈی این اے ہوتا ہے، بیٹری میں سیل ہوتے ہیں، وہ سیل ابزارب کرتے ہیں بجلی. سو دس از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. اس کی پالیسی ہم لانچ کریں گے. اس کے بعد مینوفیکچرنگ فونز، موبائل فون، بڑا اچھی پالیسی ہے. 5 سال میں اسمبل ہونے شروع ہوئے. 95% فون جو ادھر استعمال ہوتا ہے وہ پاکستان میں اسمبل ہوتا ہے، مینوفیکچر ابھی نہیں ہوا. اب ہم وہ پالیسی لے کے آ رہے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر، جس میں یہ اس کی جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں، 50-60% پارٹس پاکستان میں مینوفیکچر ہوں گے. سو ایگریکلچر امپلیمنٹس کے لے کے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر کے ذہن میں ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا فوکس ہے، پھر ایگریکلچر کا بڑا فوکس ہے، پھر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے. آپ میں سے بیشتر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے. جتنا پرائم منسٹر نے ٹائم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز پہ لگایا ہے، کیونکہ میں 15 مہینے سے آیا ہوں، پرائم منسٹر خود چیئر کرتے ہیں میٹنگ،
اور یہ سمیٹا پورا جس کو کہتے تھے 1.5 سال پہلے کہ بند کر دیں، پورا ریوائیو ہو گیا ہے، ریسٹرکچر ہو گیا. ابھی پرائم منسٹر خود میٹنگز ہیڈ کرتے ہیں. آج شام کو بھی ادھر سے جاؤں گا تو میٹنگ ہے جس میں وہ بینکوں کو اب کر رہے ہیں کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہیں ان کو کولیٹرل فری فائنینسنگ ہے، انوائس بیسڈ. آپ کو ایک بڑی کمپنی سے آرڈر ملا، اس کی بیسس کے اوپر آپ کو فائنینسنگ دیں. اس کے جو رسک ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے، یا ادارے بنے ہوئے نیشنل کارپوریٹ گارنٹی کارپوریشن بنی ہوئی ہے، اس طرح کے ادارے بنے ہوئے جو اس کے اٹھائے، تاکہ کیش فلو بیسس کی اور آپ کو ورکنگ کیپٹل ملے. ابھی ایکسپورٹرز کے لیے کل ہی ای سی سی نے اپروو کیا ہے، پرائم منسٹر نے اپنا ویژن اس میں بتایا کہ ایکسپورٹر کو ہر قسم کی سہولت دینی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے ایک بڑا پرابلم تو 1% ایڈوانس ٹیکس ہوتا تھا، وہ ختم کیا بجٹ میں. اب جو ایکسپورٹ ری فائنینسنگ ہوتی ہے جو سبسڈائز ریٹ پہ ملتی ہے 4.5% پہ، وہ پہلے 1 ٹریلین اس کی لمٹ تھی، وہ لمٹ 1.5 ٹریلین ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ایکسپورٹر کے لیے لانگ ٹرم فائنینسنگ، پاکستان میں لانگ ٹرم فائنینسنگ کوئی نہیں ہے، 6 مہینے میں ریٹ تبدیل کرتے ہیں. وہ لانگ ٹرم فائنینسنگ آ گئی ہے، پہلے 2 سال کے لیے